بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ تھا جسے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو اس ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا ایک ملک کا نام ہے جس کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بالشبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، انہیں سیدھے راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں۔ اسی لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹے ہو۔ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے سرداروں، میری طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، بالشبہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس ملکہ نے کہا، اے قوم کے سرداروں، اس معاملے میں مجھے اپنا مشورہ دو۔ جب تک تم موجودہ نہ ہو میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور اور سخت لڑنے والے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا ان سے اپنے وزیراؤں کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہے یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ جو اس نے تمہیں دیا ہے، تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے کہا، تم ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ بہت ہی زیادہ رسوا ہوں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی کہ اس نے اپنے وزرائے سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے
شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکے۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سرداروں، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکے کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک دھویکل نے کہا، میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ بالشبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی پلک جھپکانے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجودہ پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر در حقیقت اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو ناشکری کرے میرا رب بڑا بے نیاز بہت ہی عزت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا، اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتے۔ جب وہ ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کے پاس آ گئی تو اسے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے، ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلمان ہو چکے تھے، اور اسے ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، یقیناً کافر قوم میں سے پیدا ہوئی تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا، اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو جڑی ہوئی شیشے ہیں۔ اس پر وہ ملکہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہتی تھی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ ملکہ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ غیر اللہ کو چھوڑ کر اس کے پیدا کردہ چیزوں کی عبادت کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے وہ توحید کی حقیقت سے بے خبر رہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کے حکمران ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح کامیاب نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔